الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے انبتت 7 سنابل جس نے 7 خوشے اگائے فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جس کے لیے چاہیں دگنا کر دیں زیادہ فرما دیں واللہ واسع علیم اللہ رب العزت وسعت والے فضل والے اور جاننے والے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا پھر نہیں جتاتے جو خرچ کیا اس کے بعد منن نہ احسان جتلاتے ہیں ولا اذن اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 2 رکوع پہلے ایک آیت گزری تھی اور اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، ہمارے عطا کیے میں سے خرچ کرو۔ وہاں یہ تھا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو خرچ کرو، لیکن اس مال کو خرچ کرنے سے آیا وہ مال قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ صدقہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرما دیا ہاں قبول تو ہوگا، لیکن اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ قبول فرما دیتے ہیں، اور سب سے اہم اور بڑی اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے یا جو عمل کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے یا عمل کرے، اس عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو وہ عمل قبول ہے، ایمان نہیں تو وہ عمل قبول نہیں۔ ایمان ہے تو نماز قبول، ایمان ہے تو روزہ قبول، ایمان ہے تو حج قبول، ایمان ہے تو صدقہ قبول۔ بہرحال ہر نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو اس کا ذکر فرمایا کہ جب ایمان نہیں ہے اگر انسان کے پاس تو کافر کے اعمال فرمایا وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، کچھ فائدہ ان کا نہیں فرمایا وہ۔ اور اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہے، اور اسی لیے فرما دیا یہاں کہ اگر ایمان ہوگا پھر عمل کیسا قبول ہے کہ 1 دانہ زمین میں ڈالو گے تو اس سے 700 دانے نکل آئیں گے، یہ ایمان کی وجہ سے۔ اور اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں، پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط اس کے لیے کیا بتائی گئی؟ دوسری شرط جو کہ بتائی گئی وہ ہے اخلاص، جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے پھر قبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو
ریاکاری دکھلاوا مقصود ہو، نماز پڑھ رہا ہے لوگ کہیں نمازی ہے جی، صدقہ کر رہا ہے لوگ کہیں صدقہ کر رہا ہے، تو قرآن نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، وہ آدمی جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، اس کا یہ عمل اس کے لیے قبول نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اخلاص ہے، اچھے سے اچھا کا عمل کرتا ہے، اگر اخلاص نہیں، اللہ کی رضا مطمع نظر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری جو شرط اس کے لیے قرار دی وہ ہے اتباع سنت، جو نیک عمل کرتا ہے حضور کی سنت کے مطابق کرے گا تو وہ قبول ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہٹ کر کرے گا قبول نہیں ہوگا۔ گویا اس کی قبولیت کے لیے سنت نبوی کی پیروی کی مہر لگنا ضروری ہے۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے اگر سمجھیں تو اور آسان ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط نماز ہے، پہلی شرط ایمان ہے، اس لیے فرمایا ایمان کی مثال ہندسے کی طرح ہے کہ ایک انسان نہ اگر لگاؤ، کوئی انسان آؤ 0,000 لگا دو، 0 ہی ہے۔ اگر ہنسا ایک موجود ہے، 1 0 لگائیں گے 10 بن جائیں گے، 2 لگائیں گے 100 بن جائیں گے، 3 لگائیں گے 1000 بن جائیں گے۔ تو کیا ایمان ہے؟ پھر ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 10 نیکیوں کو اجر ملے گا۔ ایک نماز پڑھے گا 10 کے برابر اجر ملے گا، دوسرے کو بلائے گا 10 کے برابر اجر ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر ملے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا عام حالات میں 10 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر ملے گا، کیوں؟ ہنسا موجود ہے۔ اب اگر ایمان نہیں ہے، پوری رات کھڑا عبادت کر رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور ایسا ہی تھا۔ دوسری چیز کہا کہ جب یہ موجود ہے ایمان تو اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کی رضا ہو۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی خرچ کرے، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دیں گے، اور اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کو ذرا بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس سے ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کافر نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کا اجر نہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر کرتے ہیں، کبھی رفائی کاموں میں کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کا اجر انہیں نہیں ملے گا۔ کیوں اجر نہیں ملتا؟ اس لیے اجر نہیں ملتا کہ ایمان موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی آدمی یہ نہ سمجھے مومن ایسا ہی ہے، مومن گناہگار بھی اس کافر سے بہت اچھا ہے، اس سے بہت اچھا ہے یہ گناہگار مومن بھی۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایمان ہے، وہاں ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری شرط میں نے کہا سنت نبوی، اتباع سنت کی پیروی کی مہر لگی ہو۔ اور اس کو میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے بڑا خوبصورت ایک چارٹ بنایا، ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر بنائی، دوسری طرف روضہ رسول کی تصویر بنائی، اور بنا کر کے دکان پر گیا اور جا کر دکاندار سے کہتا ہے یہ لو اور مجھے جو ہے 500 کا سودا دے دو اور 500 کا نوٹ مجھے واپس دے دو۔ وہ کہے گا بھائی آپ 1000 کا نوٹ دو، میں آپ کو 500 کا سودا دوں اور 500 کا نوٹ واپس کروں؟ یہ کہے دیکھو میں نے کتنا خوبصورت بنایا، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اجر ملے گا، گھر میں رکھو ثواب ملے گا، سب کچھ ہے، لیکن اس پر حکومت وقت کی مہر نہیں لگی ہوئی، یہ وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، یہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے، قیمت اس کی بہت زیادہ وہ الگ، لیکن یہ 1000 کا نوٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر حکومت وقت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، بینک دولت پاکستان نہیں اس پر لگی ہوئی مہر، لہٰذا نہیں لے گا۔ اور اگر اس کو 1000 کا نوٹ دیتا ہے، پرانا ہے، اس کو ٹیپ لگا کر جوڑا ہوا ہے، کہتا ہے یہ لو بھائی 500 کا مجھے سودا دو اور 500 کا نوٹ واپس کرو، وہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، کس کی؟ حکومت وقت، وہاں اس پر مہر ہے کہ یہ سکہ رائج الوقت ہے، لہٰذا یہ۔ تو اسی طرح اگر ایک آدمی عمل کرتا ہے، اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کرے گا، اس پر اجر و ثواب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کو آپ اس ہنسے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں کہ ہنسا لگا
اور اگر اس کے سیدھی سائڈ پر صفر لگے گا تو 10 بنیں گے، اس کی الٹی سائڈ پر پشت کی جانب صفر لگے گا تو وہ ایک ہی ہندسہ رہے گا، وہ 10 نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ وہ غلط سائڈ پر اس کا صفر لگ گیا ہے، لہٰذا جب صحیح سائڈ پر صفر لگے گا تو پتہ چلا اگر نیک عمل کرے گا، اتباع سنت کے مطابق کرے گا تو ایک نیکی پر 10 ملیں گی، اور 10 کرے گا تو 100 ملیں گی، لہٰذا یہ اس کو اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ یہاں اس کا ذکر ہے تو یہاں ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے نکال دیے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ عام کیا ہے؟ عام روٹین میں تو یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 کے برابر اجر ملے گا۔ عام روٹین یہ ہے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 10 کے برابر اجر ملے گا۔ کیوں؟ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، اور یہاں یہ 1 کے بدلے میں 700 کا اجر بتایا، کب؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تو پھر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو کم از کم 700 کے برابر اجر ملے گا، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو کم سے کم 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر ملے گا۔ کب؟ فی سبیل اللہ، جب اللہ رب العزت کے راستے میں وہ یہ عمل کرے گا اس کو اس کا یہ اجر ملے گا۔ اور اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ جو ہے، یہ اس کی مدیں کون کون سی ہیں؟ کس کو ہم فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، دین کا علم قرآن پڑھنے کے لیے نکلا، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے نکلا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس پر 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 کے برابر، کم سے کم 700 کے برابر اجر ہے۔ ورنہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، زیادہ کتنا دے گا اس کا پتہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے دے گا۔ لہٰذا علم دین حاصل کرنے والے پر خرچ کریں 1 روپیہ، 700 کے برابر اجر ملے گا۔ دوسری بات اس کی کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، کم سے کم 700 کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اس اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ میں نکلا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، کم از کم 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ 1 نماز پڑھے گا تو کم سے کم 700 کے برابر جو ہے نمازوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ تیسری اس کی مد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کی جہاد، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سرحد بندی، جہاد کے لیے نکلتا ہے، مجاہد کو اللہ رب العزت اس طرح اجر کریں گے کہ 1 نیکی کم سے کم 700 کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ اور چوتھی مد اس طرح باطل کی تردید، کفر کی تردید، باطل کے خلاف نکلتا ہے تو لہٰذا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اس پر بھی 700 کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح محدثین اور مفسرین نے لکھا حج کے لیے جا رہے حاجی، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کو بھی 700 کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح فرمایا ایک آدمی، حدیث میں بھی آتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ جمعے کی ادا کرنے کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں ہے، لہٰذا 1 کے بدلے میں 700، کم سے کم 700 کے برابر اجر ملے گا۔ اور اسی طرح آگے فرما دیا کہ جائز کمائی کے لیے جاتا ہے، حلال کی کمائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بھلے وہ تجارت کے لیے نکلے، بھلے وہ زراعت کے لیے نکلے، لیکن حلال کی کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اللہ اس کو کم سے کم 1 نیکی پر 700 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور اس سے زیادہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ جو رب کی شان ہے، جتنا چاہیں کتنا چاہیں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑے ہی فضل والے، وسعت والے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ اور مثال کیا دے دی؟ کہا انسان تو دیکھ، یہ کوئی مشکل نہیں، تیرے سامنے مثال ہے، تو 1 دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے ایک کیا نکلتا ہے؟ تنا نکلتا ہے، پہلے کوپل پھر تنا بنا، اس تنے پہ خوشے لگتے ہیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں گئے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکئی کا دانہ زمین میں 1 ڈالا، نکلا ایک تنا ہوا، اس تنے پر کبھی 1 خوشہ ہوتا ہے، کبھی 2 خوشے ہوتے ہیں، کبھی 3 7 بھی خوشے ہوتے ہیں۔ اب 7 خوشے اگر اس میں لگے ہوئے ہیں اور ایک میں کیا ہے؟ ایک میں 100 دانے ہیں تو 7 میں 700 دانے ہو گئے۔ فرمایا اللہ یہ چیزیں دکھا رہا ہے، یہ 1 دانے
دانے سے 700 دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، جو ایک دانے سے 700 دانے بنا سکتا ہے، تو وہ رب ایک نیکی کے بدلے میں 700 عطا کر سکتا ہے، لیکن اس پر کیا ہو؟ یقین ہو، ایمان ہو اور یقین ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یا اس کا ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ہاں وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ احسان نہیں جتلاتے اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، تو رب کے پاس اجر ہے۔ پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا، قبولیت کے لیے 3 شرطیں بتا دی۔ عمل جب قبول ہوگا، ایمان ہوگا، جب قبول ہوگا اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا، نیت یہ ہو، اور تیسرا کیا تھا؟ جب قبول ہوگا کہ جب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ تیسری جو شرط اس کے لیے لگائی، اتباع سنت۔ یہ 3 چیزوں ہوں گی، عمل قبول ہوگا۔ اب یہ عمل باقی رہے گا، باقی رہے گا، عمل باطل نہ ہو، باقی رہے، اس کے لیے الگ شرطیں ہیں، اور اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں قرار دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، نیکی کر کے کسی کے ساتھ اچھائی کر کے احسان نہ جتلائے، اور دوسرا اذیت نہ پہنچائے۔ یہ انشاءاللہ یہ اگلی جو آیت ہے، یہ آئندہ درس میں عرض کریں گے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے بعد اس کسی کے ساتھ بھلائی اچھائی کرے تو اس پر احسان بھی نہ جتلایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ گویا کہ اذیت بھی نہ پہنچائی جائے۔ اگر کوئی اپنے عمل کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو یہ 2 کام کرے گا۔ یہ شرطیں عمل کی بقا کے لیے ہیں، اور وہ 3 شرطیں عمل کی قبولیت کے لیے تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔